محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے، کوئی نئی خبر نہیں ہے، کوئی نیو اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس ویڈیو کو بھی میں آج آپ کی خدمت میں خاص بنانے کی کوشش کروں گا۔ تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ 6 سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھی ہیں بے نمازی کے لیے۔ میدان محشر میں، آخرت میں جو سزائیں، جو عذاب ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، قبر میں بے نمازی کے اوپر جو عذاب ہونے ہیں وہ تو ہوں گے ہی، لیکن دنیا میں ہی 6 سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اپنے بندے کے لیے، بے نمازی کے لیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں ذرا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں اور سنیں میں جو بتانے جا رہا ہوں، کہ کہیں آپ تو نہیں اس سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ تو نہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہیں، اگر آپ تو نہیں ہیں، نمازیں چھوڑ لیں۔ بتانے والا ہوں، رک کے رہیں، صرف 1 منٹ ذرا رک جائیں۔ اکثر میں اپنی ویڈیو کے اندر 2 سوال کیا کرتا ہوں، سوالوں کے جواب ہمارے ویورز، ہماری آڈینس ہم تک پہنچاتی ہے، ہمارے بھائی اور بہنیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ان کے جواب پہنچاتے ہیں۔ جو میں 2 سوال کرتا ہوں، اکثر میں 2 سوال کرتا ہوں، سوالوں کے جواب ہمارے ویورز ہم تک پہنچاتے ہیں ان سوالوں کے جواب، اور ان کے میں اکثر نام لکھ لیا کرتا ہوں، اور میں ان کے نام لینے والا ہوں۔ 2 سوال میں آج آپ سے اور کرنے والا ہوں۔ پہلے ان کے میں نام لے کر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے نمازی کے لیے 6 سزائیں رکھی ہیں۔ کون سی سزائیں؟ کہیں آپ تو ان سزاؤں میں مبتلا نہیں ہیں؟ رکیے ذرا 1 منٹ رک جائیں، ذرا بھی نام بتا دوں ان لوگوں کے میں بڑا انتظار رہتا ہے، بہت انتظار میں رہتے ہیں۔ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا، بڑا انتظار میں رہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کمنٹ کر کے اس طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں کہ معروف بھائی ہم اکثر کمنٹ کرتے ہیں، ہماری آخری کمنٹ ہے، ہم کبھی کمنٹ نہیں کریں گے آپ کو۔ اس طریقے سے بھی کمنٹ کرتے ہیں، کیوں ہمارا آپ نام نہیں لیتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا مشکل ہے یہ، اس کو شروع تو کر دیا لیکن مجھے لگتا ہے پھنس گیا میں۔ بڑا مشکل لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے نام، سب لوگوں کے نام نہیں لے سکتا، کہ کسی ویڈیو میں کسی کا نام آ جاتا ہے، کسی میں کسی کا آ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے نام میرے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، میں ترنت ان کو کوٹ کر لیا کرتا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں۔ انتظار کیا کریں، کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کا بھی نام۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کاش ہمارا معروف بھائی نام لے لے کسی ویڈیو میں، اور سمجھتا ہوں میں فیلنگ کو۔ لہٰذا جو میں نے نام لکھے ہیں، کیا پتہ ہے آج کے ناموں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہو، اور نہیں تو پھر انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کا نام آئے گا۔ لہٰذا نام یہ ہے، سب سے پہلے فرسٹ نام جو لکھا ہوا وہ ناہید پروین ہے، ہماری بہن اکثر کمنٹ کرتی رہتی ہیں۔ زویا خان کی بھی کمنٹ آتی ہے، زویا خان ہے، ناہید پروین ہے۔ معین انصاری بھائی جھارکھنڈ سے ہیں۔ نیلوفر مرتضیٰ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ معروف بھائی آپ کے 48 کے سبسکرائبر تھے، یعنی 48,000 تھے سبسکرائبر، تب سے میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں، اور آج 10 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ محمد شعیب بھائی ہیں، شاکر آفیشیل ہیں، مظہر انصاری ہیں، توصیف رضا مراد آباد سے ہیں، حارث بلاسپور سے ہیں، پاس میں یہ بلاسپور ہمارے، نیامت بانو ہے، سید احسان قادری وسیم کرناٹکا ہبلی سے ہیں، اور طیب فاطمہ بریلی شریف سے ہیں، مہجبین رضبیہ اڑیسہ سے ہیں، محمد مجتبہ متین حیدرآباد سے ہیں، شکریہ متین بھائی، مجتبہ بھائی، یاسمین منیہار ممبئی سے، شیخ شفیع عالم محمد شاداب ٹھاکر دوارہ سے ہیں، مہتاب احمد ملاڈ ممبئی سے، فرحت رحمان کانپور سے، روحی مجید کشمیر سے، افسانہ اشرفی چھتیس گڑھ سے ہے، شہباز عالم بھائی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جس ویڈیو میں آپ نے یہ جواب دیے ہیں ان کا میں نے نام جو لے رہا ہوں، میں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے شہباز عالم بھائی نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کیا کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ جو آقا کریم، اچھا جو میں نے ویڈیو میں جو میں نے بات کی تھی، جس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ ایک مولانا نے کہا ہے کہ آقا کی سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، استغفر اللہ، وہی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں جس کام کو ایک مرتبہ بھی کیا وہ سنت کہلائے گا ہمارے لیے۔ نہیں مہتاب بھائی، کیا نام ہے، شہباز بھائی، نہیں شہباز بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو اپنے عمل میں لیا، اس کام کو اپنے عمل میں لائے آقا، اس کام کو بار بار کیا، عبادت سمجھ کے کیا یا نیک عمل سمجھ کے کیا، کرتے رہے اپنی حیات پاک میں، وہ ہمارے لیے سنت کہلائے گا۔ لیکن کوئی کام اگر مجبوراً
کبھی کرنا پڑا آقا کو، آقا نے ایک مرتبہ کیا تو وہ سنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ آقا نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، مجبوراً کیا، کوئی گندی جگہ تھی ایسی جہاں چھینٹیں آنے کا ڈر تھا، یا گندی جگہ تھی بیٹھنے پر کپڑے گندے ہو جاتے، اس طرح سے مجبوری میں آقا نے ایک مرتبہ اپنے ایک سفر کے دوران کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو وہ سنت نہیں کہلائے گا۔ وہ انجینئر مرزا کی ویڈیو میں نے لگائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، لہذا یہ سنت نہیں ہے، آپ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا نے جس کام کو ایک بار کیا اپنی حیات پاک میں وہ سنت نہیں کہلائے گا، جس کام کو ہمیشہ اپنی حیات پاک میں آقا کرتے رہے وہ سنت کہلائے گا۔ لہذا اسلام ملک مراد آباد سے ہیں، اسلام ملک مراد آباد سے، محمد شاداب امبیڈکر ٹانڈا سے، محمد شعیب بھائی ہیں، رخسار راجپوت ہیں، محمد سمیر گجرات سے ہیں، ایوب پاشا بنگلور سے ہیں۔ شکریہ میرے عزیزوں، ان لوگوں نے جواب دی ہے جو سوال میں نے کیے تھے۔ سوال میں نے یہ کیے تھے کہ وہ کون سی صورت ہے جس صورت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صورت کو پڑھ کر کے ایمان لائے، وہ صورت طٰہٰ ہے۔ بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے جواب دیے ہیں، کچھ جن لوگوں کے میں نے چند لوگوں کے نام لکھ لیے تھے ان کے نام میں نے لے کر بتا دیے ہیں، کچھ نام رہ گئے ہیں، اگر ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے نام انشاءاللہ کل میں لینے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا سوال میں نے حضرت عمر کے تعلق سے ہی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب جا رہے تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار تھی، نیزے مطلب ہاتھ میں نہیں تھی، نہیں بھی ہوگی یا ہاتھ میں ہوگی لہٰذا، لیکن آقا کے پاس میں اور صحابہ موجود تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، حضرت عمر سے اس وقت لوگ ڈرا کرتے تھے، اس وقت لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت صحابہ اور یہ لوگ سارے ڈرا کرتے تھے، انہوں نے کہا آج ہائے عمر آ گیا اب کیا ہوگا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ آج آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور غلط نیت سے آیا تو آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کون سے صحابی ہیں یہ سوال میں نے کیا تھا، تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہ دو سوال میں نے کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں دو سوال میں ابھی آپ سے اور کروں گا، لیکن جس ٹاپک پر میں نے ویڈیو شروع کی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ 6 سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی بے نمازی کے لیے رکھی ہیں، اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیں۔ اب سنیں ذرا، سب سے پہلی چیز بے نمازی کے لیے، جب بے نمازی ہوتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے جو بے نمازی ہوتا ہے دنیا میں، یہ پہلی سزا اس کے لیے۔ دوسری سزا یہ ہے کسی عمل کا بھی ثواب نہیں ہوگا اس کو۔ نمازیں چھوڑے بندہ، چاہے کوئی کتنے بھی نیک عمل کرے، نیاز نظر کرے، مزاروں پہ جائے، کوئی اچھے مستحب کام کرے، کوئی عمل کرے، اچھا کام کرے، قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ تیسری سزا اس کے لیے ہے، اس کی ہر دعا جو اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ چاہے نیک دعا بھی کرے، کوئی بھی دعا کرے، اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہے، عرش تک نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، نماز پڑھا کریں، بڑی اچھی چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا دل کو سکون ملتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے یار نماز پڑھنے میں، کتنا سا وقت لگتا ہے؟ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے کچھ لوگ تو نمازی بنیں گے۔ چوتھی سزا، دنیا کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو مخلوق ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، جو مخلوق ہے نا وہ سب بے نمازی سے نفرت کرتی ہیں۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس سے دنیا کی مخلوق نفرت کرتی ہے۔ پانچویں سزا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں، بے نمازی کا۔ جو دنیا میں دعائیں کری جاتی ہیں، جس طرح سے اکثر میں کرتا ہوں، میں کوئی نیک نہیں ہوں، میں گناہ کار ہوں، بدکار ہوں، ایک ایگزامپل کے طور بتا رہا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرما، تو بے نمازیوں کا اس میں حصہ نہیں ہے، اس دعا میں بے نمازیوں کا اس دعا میں حصہ نہیں۔ جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں، میں تو نیک نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں ایک ایگزامپل دیا، جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں نا، نیک لوگ دعا کرتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، بے نمازیوں کا اس دعا میں حصہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ پانچویں سزا یہ ہے۔ چھٹی سزا، روزگار سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے جو بے نمازی ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی دھکے کھاتا رہے، کہیں کرتا رہے، اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر دعا نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، کتنے ہی دنیا میں جگہ جگہ دھکا کھاتے رہے، اس کے روزگار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، یہ 6 سزائیں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں بے نمازی کے لیے۔ باقی جو قبر میں عذاب ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، میدان محشر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی سزا بے نمازیوں کو۔ لہٰذا 2 سوال میں آج آپ سے اور کرنے والا ہوں، ان دونوں سوالوں کے جواب آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
2 سوال میں نے یہ آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے جو معصوم کہلاتی ہے؟ آسان سوال ہے، مجھے امید ہے زیادہ سے زیادہ کمنٹ آئے گی اس کی. وہ کون سی مخلوق ہے جو معصوم کہلاتی ہے؟ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، انڈیا میں، ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کس نے قائم کی؟ انڈیا میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کس نے قائم کی؟ یہ 2 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں. ان سوالوں کے جواب کمنٹ کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، بتا دوں گا. اور لہٰذا مجھے امید ہے آج جو میں نے جو آپ کو 6 سزائیں بتائی ہیں، ان کا کچھ تو خوف ہوگا آپ کو. اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر بے نمازی ہیں تو مجھے امید ہے کچھ لوگ تو نماز شروع کر ہی دیں گے. سر جھکایا کرے اللہ کی بارگاہ میں. ویسے تو 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تو ہر انسان جانتا ہے، لیکن کم سے کم 2-4 بار تو سر جھکائے دیا کرے اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو جمعے نماز پڑھتے ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ معروف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ نماز پڑھ لو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا یار، صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، مردود ہو گیا، وہ ابلیس بن گیا. اور ہم کتنے دن تک سجدے نہیں کرتے ہیں، یاد ہے ذرا، معلوم ہے؟ ارے یاد ہے کسی کو؟ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے یاد ہے کہ عشاء کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے کب پڑھی تھی عشاء کی نماز؟ اچھا یاد ہے کہ فجر کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد کریں ذرا. جمعے کی یاد آتی ہوگی، جمعے تو پڑھتے ہوں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے، برا نہ مانی میری بات کا، بہت لوگ ہیں. ہم مسجدوں کے حالات کو دیکھ کر یہاں پر یہ بول رہا ہوں میں اس بات کو، مسجدوں کے حالات دیکھ کر میں بول رہا ہوں. ہر جگہ کا وہی حال ہے، جہاں جاؤ مسجدوں میں 10 12 15 20 نمازی، حد میں حد 20 نمازی. شہروں میں تھوڑے بڑھ جایا کرتے، پبلک زیادہ ہوتی ہے. گاؤں میں تو وہی حال ہے، 10 8 10 12 15 20 بس. یاد نہیں ہوگا فجر کی نماز کب پڑھی تھی، یاد نہیں ہوگا. یعنی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یاد نہیں ہوگا انہوں نے عشاء کی نماز کب پڑھی تھی. تراویح میں بھی جاتے ہیں، رمضان جاتے ہیں کچھ لوگ، صرف تراویح پڑھتے ہیں، پوری سال عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، صرف تراویح میں دکھتے ہیں وہ پوری سال. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بہت دیکھا ہے، صرف تراویح رمضان کے مہینے میں تراویح میں تو دکھتے ہیں وہ لوگ. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے 1-1.5 گھنٹہ جب تراویح پڑھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تراویحوں میں، پڑھ سکتے ہیں. ارے تو بھیا آدھا گھنٹہ اور دنوں میں بھی تو پڑھ سکتے ہو، آدھا گھنٹہ بھی تو نہیں لگتا ہے، 20-25 منٹ تو لگتے ہیں عشاء کی نماز میں، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. بہت زیادہ ہی دھیرے سکون سے آرام سے پڑھے گا تب آدھا گھنٹے میں پڑھ لے گا آدمی. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. ہمارے عزیز و اقارب، ہم سب میں سے جو بھی اگر کوئی بیمار ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. آقا کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.